اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ جیسے پہلے بیان کیا تھا کہ یہ سورہ مائدہ آخری صورتوں میں سے ہے اور پھر آخری مرتبہ بہت وضاحت کے ساتھ دوبارہ کچھ احکامات بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حرمت علیکم، حرام کیا گیا تم پر، میتۃ، مردار یعنی وہ جانور جو از خود تو حلال ہے، لیکن چند وجوہات آگے بیان کی جائیں گی کہ اگر وہ وجہ ہو تو پھر حلال جانور بھی مردار ہوگا اور حرام قیمت میں آئے گا۔ والدم، اور خون بھی، یعنی خون بھی حرام قرار دیا گیا۔ اگلے پاروں میں آئے گا کہ دمم مسفوحا، کہ بہتا ہوا خون، اس کو نہ تو اندرونی طور پر استعمال کر سکتے ہیں نہ ہی بیرونی طور پر، وہ قطعی طور پہ حرام ہے۔ ولحم الخنزیری، اور خنزیر کا گوشت، خنزیر کا گوشت یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز، اس کا چمڑا، اس کی ہڈیاں یا اس کے بال، کچھ بھی استعمال میں نہیں لایا جا سکتا، سب کچھ قطعی طور پہ حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ چیز جو نامزد کی گئی ہو غیر اللہ کے نام پر۔ مولانا مفتی شفیع صاحب اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی جانور کو ذبح کرتے وقت اس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ کھلا شرک ہے۔ لیکن جیسے مشرکین عرب اپنے بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے جانوروں کو، یا آج بھی کچھ لوگ کچھ درباروں پہ جا کر یا فقیروں کے یا پیروں کے نام پر کوئی چیز ذبح کرتے ہیں، تو فقہا نے اس کو بھی ما احل لغیر اللہ کے تحت حرام قرار دیا ہے۔ اگلی قسم ہے والمنخنقۃ، کہ وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر گیا ہو، ہے تو حلال لیکن ایسی کوئی صورت ہوئی کہ اس کے گلے میں اگر کوئی رسی یا کوئی چیز پھنس جائے یا اس کا دم گھٹ گیا اور وہ مر گیا تو وہ بھی حلال نہیں ہوگا، حرام ہی ہوگا۔ والموقوذۃ، اور ایسا جانور کہ جو کسی چوٹ لگنے سے مر گیا تو وہ بھی حرام ہے۔ والمتردیۃ، اور جو اونچی جگہ سے گر گیا ہو اور گر کر اگر وہ مر جاتا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ والنطیحۃ، اور جس کو کسی دوسرے جانور نے ہلاک کر دیا ہو یا کسی وجہ سے کسی حادثے میں اگر اس کی موت ہو گئی تو وہ بھی حرام ہی ہوگا۔ وما اکل السبع، اور وہ جس کو کسی درندے نے کھا لیا ہو یا اس کو چیر پھاڑ دیا اور وہ اس حالت میں مر گیا تو اس کا اگر کھایا ہوا کچھ بچ بھی گیا ہے تو وہ بھی حرام ہی ہوگا۔ اب ان 9 اقسام کی حرمت بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک استثناء کا ذکر کیا ہے کہ ایک صورت ہے ان سب چیزوں میں کہ یہ جانور حلال ہو سکتا ہے، کہ جیسے کہ کسی جانور نے اس کو مارا ہے یا وہ اونچائی سے گرا ہے یا گلا گھٹ گیا ہے اور لیکن ابھی سانس باقی ہے اور آپ اس کو ذبح کر لیتے ہیں، اس پر تکبیر پڑھ لیتے ہیں، تو پھر وہ حلال ہوگا اور اس کا کھانا جائز ہے۔ لیکن یہ استثناء شروع کی 4 قسموں سے متعلق نہیں ہو سکتا، کیونکہ میتہ اور دم کے مردار اور خون میں تو اس کا امکان ہے ہی نہیں، اور اسی طرح خنزیر اور وہ چیز جو ما اہل لغیر اللہ، کہ جو اس پر کسی غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، تو یہ اپنی ذات سے ٹوٹلی یہ حرام ہے، ان کا ذبح کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ اور اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس، حسن بصری اور متعدد جتنے صالحین ہمارے گزرے ہیں ان کا اس چیز پر اتفاق ہے کہ ابتدائی 4 چیزوں کے علاوہ اگر جانور کسی ایسی صورتحال سے گزرتا ہے اور اس میں زندگی کے آثار موجود ہوں تو اس کو ذبح کر لیا جائے تکبیر کے ساتھ تو وہ جانور حلال ہوگا۔ اب اگلی صورت ہے کہ وما ذبح علی النصب، کہ جو ذبح کیا گیا ہو بتوں کے نام پر یا کسی مخصوص جگہ پر جا کر ذبح کیا جائے۔ نصب وہ پتھر ہیں جو کعبہ کے گرد کھڑے کیے ہوئے تھے اور دور جاہلیت میں ان کی پوجا کی جاتی تھی اور ان کے پاس لا کے جانوروں کی قربانی کیا کرتے تھے اور اس چیز کو عبادت سمجھتے تھے، اور ان تمام اقسام کے جانوروں کو کھانے کے وہ لوگ عادی تھے، اور پھر قرآن پاک نے ان سب قسموں کو حرام قرار دے دیا۔ اب اگلی چیز ہے کہ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم نیزوں کے ذریعے تقسیم کرتے ہو، تو اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا۔ ظلم کا معنی ہے تیر۔ خانہ کعبہ میں ایک تھیلا رکھا ہوا ہوتا تھا کہ جس میں بعض جگہ 10 کہا گیا اور بعض جگہ 7 کے تیر رکھے ہوتے تھے، اور کچھ تیروں پر لا نہیں
اور کچھ پر نعم کہ ہاں، یہ الفاظ لکھے ہوتے تھے، اور جس شخص نے اپنی کسی چیز کا کوئی فیصلہ لینا ہوتا کہ وہ کام مجھے کرنا چاہیے یا نہیں، تو وہ تیر نکالتا، اس پر ہاں ہوتی یا اس پر نہ ہوتی، تو اسی کے مطابق وہ اپنے کام کا فیصلہ کرتا۔ اور اب بھی متعدد علماء یہ کہتے ہیں کہ آئندہ کے حالات، غیب کی چیزیں معلوم کرنے کے لیے جتنے بھی طریقے آج کل رائج ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ذریعہ ہو، ہاتھ دکھانا ہے یا کوئی فال نکالنا ہے، تو یہ سب طریقے بھی استسقام بالاسلام کے حکم میں آئیں گے۔ اللہ پاک ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ذالکم فسق، کہ یہ نافرمانی ہے۔ اگلی آیت کی شرح معرف القرآن میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہجرت کے 10ویں سال حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی، کہ جب مکہ اور تقریباً سارا عرب فتح ہو چکا تھا اور پورے عرب پر اسلامی قانون نافذ ہو گیا تھا۔ تو اس پر فرمایا کہ آپ سے پہلے جو کفار یہ منصوبے بنایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کی جماعت ہمارے مقابلے میں بہت کم ہے، کمزور ہے، اس کو ختم کر دیا جائے، تو اب نہ ان کے یہ حوصلے باقی رہے اور نہ ہی طاقت، اس لیے مسلمان ان سے مطمئن ہو کر اپنے اللہ کی اطاعت اور عبادت میں لگ جائیں۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ عرفہ کا دن ہے جو سال کے تمام دنوں کا سید الایام ہے، اور اتفاق سے جمعے کا دن تھا، اور یہ بھی اپنے عام دنوں کے مقابلے میں جمعے کا دن بہت فضیلت رکھتا ہے۔ اور اس دن مسلمانوں کا سب سے پہلا بڑا عظیم اجتماع ہوا کہ جس میں تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ اکرام شریک ہیں، رحمت للعالمین صحابہ اکرام کے ساتھ جبل رحمت کے نیچے اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، اور حج کے اب بڑے رکن یعنی وقوف عرفات میں مشغول ہیں۔ اور اس وقت ان رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ پر یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو حسب دستور اس کا بوجھ اتنا زیادہ محسوس ہوا کہ اونٹنی اس سے دبی جا رہی تھی کہ یہاں تک وہ مجبور ہو کر بیٹھ گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت تقریباً قرآن کی آخری آیت ہے۔ اس کے بعد کوئی آیت احکام سے متعلق نازل نہیں ہوئی، صرف ترغیب اور ترہیب کی چند آیات ہیں جن کا نزول ہوا۔ یہ آیت جو اتنی شان اور اتنے اہتمام کے ساتھ نازل ہوئی، اس کا مفہوم بھی تمام کائنات کے انسانوں، ملت اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی اس کے اندر خوشخبری اور بھاری انعام تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بہترین دین حق اور ایک انتہائی اعلیٰ معیار کی نعمتیں جو اس کائنات میں انسانوں کو عطا ہونے والی تھی وہ آج مکمل ہو گئیں۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا نزول فرمایا وہ ہر زمانے اور ہر خطے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے رہے، لیکن آج وہ دین اور نعمت مکمل صورت میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کو عطا کر دی گئی، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور امت محمدی کی شان کو بھی واضح کر دیا گیا۔ عارف القرآن میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کے پاس یہودیوں کے کچھ علماء حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جو اگر یہودیوں پہ نازل ہوتی تو اس کے نزول کا ایک جشن عید ہم مناتے، کہ اس دن کو ہم عید کی طرح مناتے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے سوال کیا کہ کون سی آیت ہے، تو انہوں نے اسی آیت کو پڑھا۔ تو حضرت عمر فاروق نے ان کے جواب میں فرمایا کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ یہ آیت کس جگہ اور کس دن نازل ہوئی، اشارہ اسی بات کی طرف تھا کہ وہ دن ہمارے لیے دوہری عید کا دن تھا، ایک عرفہ اور دوسرا جمعے کا دن۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الیوم، آج کے دن یا اس الذین کفروا، مایوس ہو گئے وہ لوگ جو کافر ہیں، من دینکم، تمہارے دین سے، فلا تخشوہم، بس تم ان سے نہ ڈرو، بخشونی، اور مجھ سے ڈرو، الیوم، آج کے دن اکملت لکم دینکم، میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، واتممت، اور مکمل کرتی علیکم تم پر نعمتی، میں نے اپنی نعمت، ورضیت لکم، اور میں نے پسند کیا تمہارے لیے اسلام دینن، اسلام کو دین، فمن اضطر، بس جو شخص کی بہت مجبور کیا گیا، فی مخمصۃ، بھوک میں، غیر متجانف لاسم، اس حال میں کہ وہ مائل ہونے والا نہیں گناہ کی طرف، غیر باغ ولا عاد، نہ لذت تلاش کرنے والا ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ کھائے،
کہ اگر اب ایسی کوئی سچویشن آ گئی کہ کچھ کھانے کو نہیں مل رہا یا اگر جان جانے کا خطرہ ہو، تو پھر اللہ نے ان جو حرام چیزیں بتائیں، پیچھے بیان کی، تو ان کو کھانا بھی پھر جائز ہے. لیکن اس میں یہ نہیں کہ اب آپ اس کو اپنے لذت کے لیے اور اپنے مزے کے لیے کھانا شروع کر دیں. اس کو اتنا ہی کھانا جائز ہے کہ جتنا آپ کی ضروری ہو، کہ آپ کی جان جانے کا خطرہ نہ ہو اور جان کو بچایا جا سکے. تو پھر اس حالت میں خنزیر ہو یا مردار ہو یا خون ہو، سب چیزوں کا استعمال اللہ نے جائز قرار دیا. تو فإن اللہ، پس بے شک اللہ غفور الرحیم، بخشنے والا ہے اور بہت مہربان ہے. آج کی آخری آیت میں اللہ پاک نے اس امت کو 3 خصوصی انعام عطا فرمانے کی بشارت دی ہے. ایک تو یہ اکمال دین، جس کا معنی حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ آج دین حق کے تمام حدود، فرائض، احکام، آداب سب مکمل کر دیے گئے. اب اس میں نہ تو اضافہ کیا جا سکتا ہے، نہ ہی کمی کی جا سکتی ہے. دوسرا اتمام نعمت، اس سے مراد ہے کہ مسلمانوں کا غلبہ اور عروج، جس کا ظہور فتح مکہ اور جاہلیت کی جو رسومات کو مٹا دیا گیا، اور پھر اس سال حج میں کسی مشرک کے شریک نہ ہونے کے ذریعے ہوا. اور تیسرا ہے شریعت اسلام کا اس امت کے لیے انتخاب کرنا. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت نے یہ بتا دیا کہ اس امت کے لیے دین اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشی، اور یہی دین ہے جو ہر حیثیت اور ہر طریقے سے مکمل اور کامل ہے. نہ اس دین کے بعد کوئی آئے گا، نہ ہی اس میں کوئی کمی اور زیادتی ہوگی. اور اب ہم پر ہے کہ ہم اس نعمت سے کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں. اور ذہن میں رکھیں کہ جب تک ہم اس قرآن کو نہیں سمجھیں گے تو ہمیں نہیں پتہ کہ یہ اتنا بڑا انعام جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، ہم اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں اسے قرآن پاک کو سمجھنے کی اور پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.